الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یہ نفل اعتکاف ہوتا ہے، آپ جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور جب آپ مسجد سے باہر چلے جائیں گے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مسجد میں کھانا پینا سونا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے اعتکاف کی نیت کر لی تو اس کے لیے یہ کام جائز ہو جاتے ہیں، تو ثواب بھی ملتا رہے گا اعتکاف کا۔ تو اپنی عادت میں اس کو شامل کر لیں کہ جیسے آپ مسجد میں آئیں تو آپ زبان سے الفاظ کہہ لیں یا دل میں یہ ارادہ کر لیں، اصل تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ساتھ ساتھ زبان سے بھی الفاظ کہہ لیں اپنی مادری زبان میں کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ تو آپ جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لکھنے کے فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھیں تو ساتھ درود پاک بھی لکھیں۔ اس میں جو ہے وہ غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، بلکہ اب تو طرح طرح کی تخفیف اس میں کی جاتی ہے۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں گے ساتھ اوپر چھوٹی سی سواد بنا دیں گے یا سلام لکھ دیں گے، تو اس طرح کی جو تخفیف ہے یہ جائز نہیں ہے۔ پورا درود پاک لکھیں، یہ جو درود پاک لکھنے کی جگہ چھوٹی سی سواد بنا دیتے ہیں یا سلام لکھ دیتے ہیں، ایسا لکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کے نام کے ساتھ را داد بنا دیں گے، را شا بنا دیں گے، صحابہ کرام کے نام کے ساتھ را داد بنا دیں گے، اللہ کا نام لکھیں گے ساتھ چھوٹی سی جیم بنا دیں گے، تو یہ جس طرح کی تخفیف کی جاتی ہے علماء کرام اس سے منع فرماتے ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ سب سے پہلے طریقہ ایجاد کیا، یعنی درود پاک کا جو مخفف جس نے ایجاد کیا، اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے اس شخص کا ہاتھ کٹوا دیا، یعنی یہ اس کو دنیا میں سزا ملی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، کہ جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لکھنے کا یہ جو مخفف جو ہے وہ اس نے مطلب کہ آغاز کیا تھا۔ تو ہمیں اسے بچنا چاہیے، جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھیں تو کوشش کریں کہ ساتھ پورا درود پاک لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی فضیلت کیا حاصل ہوگی؟ ابھی ہم نے سنا کہ اس کی فضیلت یہ حاصل ہوگی کہ جب تک وہ نام لکھا رہے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرشتے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں اس معاملے میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ماہ رمضان کی برکتیں ہیں، بہاریں ہیں، اور ماہ رمضان میں یہ ہمارا تیسرا شرعی احکام کا پروگرام جاری ہے۔ اس سے پہلے 2 سلسلے ماہ رمضان میں ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ اس کا آغاز ہو، آئیے اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی انشاءاللہ زیادہ ملے گا۔ تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہوں گا۔ یہاں پر جو مسائل پوچھے گئے ممکنہ صورت میں انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا، اور یہ باتیں جو ہے اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس ٹائم یہ نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیں گے۔ یہاں پر جو شرعی مسائل بیان کیے گئے خوب توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور ممکنہ صورت میں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ علم دین کی تعظیم کی نیت سے
बाअदब होकर अव्वल से आखिर सिलसिले में शरीक रहेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब की बारगाह में ये अर्ज़ थी कि 12 इमामों से क्या मुराद है, इनकी शरई हकीकत क्या है? सवाल ये हुआ कि 12 इमाम मशहूर हैं, तो ये 12 इमाम कौन हैं, इनकी शरई हैसियत क्या है, इस हवाले से अहले सुन्नत का क्या मौक़िफ़ है। इसका जवाब ये है कि 12 इमाम ये बरहक हैं और ये अहले बैत किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मुक़्तदर आइम्मा हैं, पेशवा हैं। इन 12 इमामों के नाम ये हैं: हज़रत सैयदना मौला अली, हज़रत सैयदना इमाम हसन, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत सैयदना इमाम बाक़िर, हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक, हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम, हज़रत सैयदना इमाम अली रज़ा, हज़रत सैयदना इमाम तक़ी, हज़रत सैयदना इमाम अली नक़ी, हज़रत सैयदना इमाम हसन अस्करी और 12वें इमाम हज़रत सैयदना इमाम महदी रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। तो ये 12 इमाम हैं, ये बरहक हैं। अल्लाह ताला ने इनको काफ़ी अज़मत व शान से नवाजा। ये पेशवा थे, इंतहाई मुत्तकी और परहेज़गार थे और ये सब के सब मकाम गौसियत पर फाइज थे। इन 12 इमामों में से 3 इमाम ऐसे हैं कि जिनको खिलाफत आम्मा हासिल हुई, जिनमें से हज़रत सैयदना इमाम अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहल करीम और आपके बड़े साहिबजादे हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और जो तीसरे हैं अभी आएंगे इमाम महदी, क़ुर्ब क़यामत इनका ज़हूर होगा, तशरीफ़ लाएंगे, ये इनको खिलाफत आम्मा हासिल होगी। तो ये 3 इमाम ऐसे हैं कि जिनको खिलाफत आम्मा हासिल है। जी अच्छा, इनके बारे में अहले सुन्नत का नज़रिया ये है, जो मैं आपके सामने बयान कर चुका, कि ये इंतहाई मुत्तकी परहेज़गार पेशवा थे और मकाम गौसियत पर फाइज थे। लेकिन ये याद रहे, इनमें से कोई भी इमाम किसी नबी के बराबर नहीं या किसी नबी से अफजल नहीं। जो इन इमामों को या इनके अलावा किसी और को, गैर नबी को, किसी नबी के बराबर जाने या किसी नबी से अफजल जाने तो वो काफिर। ये मुसल्लम अक़ीदा है कि कोई भी गैर नबी किसी नबी के बराबर या उससे अफजल नहीं हो सकता। इन इमामों की बहुत शान है, बहुत अरफ़ा वाला शान है, लेकिन ये किसी नबी के बराबर नहीं या किसी नबी से अफजल नहीं। बद मज़हबों का एक तबका है कि जो इन इमामों को अंबिया से भी अफजल मानता है। बिलखुसूस हज़रत सैयदना इमाम अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहल करीम को दीगर तमाम अंबिया से अफजल मानता है, माज़अल्लाह। तो ऐसा अक़ीदा रखना ये कुफ्र है। कोई भी गैर नबी किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता या किसी नबी से अफजल नहीं हो सकता। और दूसरी बात जो यहाँ पर याद रखने की वो ये है कि इन 12 इमामों में से कोई भी इमाम मासूम नहीं है। कि एक बद मज़हबों का तबका है कि वो इन इमामों को मासूम मानता है कि इमाम मासूम। तो अहले सुन्नत व जमात का इस बात पर इजमा है कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और फ़रिश्तों के अलावा, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और फ़रिश्तों के अलावा कोई मासूम नहीं है। अगर कोई शख्स अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और फ़रिश्तों के अलावा किसी और को मासूम माने तो वो गुमराह है। ये अहले सुन्नत व जमात का इजमाई अक़ीदा है कि अंबिया कराम मलाइका के अलावा, फ़रिश्तों के अलावा कोई और मासूम नहीं, तो ये इमाम भी मासूम नहीं। फतावा रज़विया में एक जगह सय्यदी आला अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं कि ये अहले सुन्नत पर इल्ज़ाम है कि अहले सुन्नत की कुतुब में इन 12 इमामों का तज़किरा नहीं मिलता। आप फरमाते हैं ऐसा नहीं,
بلکہ اہل سنت کی جو کتب ہیں ان میں جہاں اکابر کے حالات لکھے ہوئے ہیں وہاں ان 12 اماموں کے بھی ذکر خیر ملتے ہیں، بلکہ ان اماموں کے تو مستقل الگ سے بھی جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو ہم ان 12 اماموں کو برحق مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، لیکن معصوم نہیں مانتے اور کسی نبی کے برابر یا اس سے افضل نہیں مانتے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور اسی پر ہمیں کاربند رہنا چاہیے۔ اچھا، واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال یہ ہوا کہ جس طرح اللہ عز و جل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ عز و جل حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو کیا اسی طرح ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں؟ اس بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو حاضر و ناظر کہنا یہ منع ہے۔ علماء کرام اس سے منع فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کو حاضر و ناظر نہیں کہہ سکتے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بات بیان کرنی ہو، اس بات کو پختہ کرنا ہو، تو یوں کہا جاتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہتا ہوں، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کے لیے حاضر و ناظر کے الفاظ کہنا منع ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل پر ہر چیز ظاہر ہے، ہر چیز عیاں ہے، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی بھی نہیں۔ اللہ عز و جل کے لیے حاضر و ناظر کہنے کے بجائے اس کے لیے شہید و بصیر کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ وہ شہید ہے، بصیر ہے، کہ یہ الفاظ قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اسی طرح بصیر کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، سمیع کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ تو وہ الفاظ کہ جو قرآن و حدیث میں اللہ عز و جل کے لیے استعمال ہوئے ہیں انہی کو استعمال کیا جائے۔ اب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں اللہ عز و جل کے اسماء میں اس کے ناموں میں کہیں یہ نام نہیں ملتا کہ اس کے لیے حاضر کا لفظ استعمال ہوا ہو، یا قرآن و حدیث میں کہیں اس کے لیے ناظر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حاضر و ناظر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوا، تو لہذا اس کے لیے شہید و بصیر کے الفاظ استعمال کیے جائیں اور حاضر و ناظر کا لفظ اس کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی لفظ ایسا ہو کہ جس کے بہت سارے معنی ہوں، لیکن ایک معنی بھی ایسا ہو کہ جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہو، تو اس لفظ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب جیسے حاضر و ناظر ہیں، اب ہم لغت میں اس کا معنی دیکھیں کہ حاضر سے کیا مراد ہے، تو حاضر کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ حاضر سے مراد وہ چیز کہ جو بغیر پردے کے سامنے موجود ہو، جو بغیر حجاب کے، بغیر کسی رکاوٹ کے سامنے موجود ہو، اس چیز پر بھی حاضر کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ یہ حاضر ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں حاضرین، یعنی جو سامنے موجود ہیں، حاضرین ہیں، ان کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو حاضر کا ایک معنی یہ ہے وہ چیز کہ جو بغیر حجاب، بغیر رکاوٹ کے سامنے موجود ہو۔ تو اس معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر حجاب، بغیر رکاوٹ کے دنیا میں سامنے موجود ہو، تو یہ لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جو ناظر ہے، لغت میں اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جو ہماری آنکھ میں یہ سیاہ کلر کا جو ڈھیرا ہے ہماری آنکھ میں سیاہ رنگ کا، اس کو بھی ناظر کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی چیز میں غور و فکر کرنا، تأمل کرنا، یا کسی چیز پر نظر کرنا، اس کے لیے بھی ناظر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی پاک ہے۔ تو لہٰذا اللہ عز و جل کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کا بھی عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر چیز ظاہر ہے، وہ اس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ بات کہتا ہوں کہ چونکہ اس پر تو ہر چیز ظاہر ہے، تو میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں یہ بات کرتا ہوں۔ لیکن یہ الفاظ کا جو چناؤ ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں کیا جائے۔ اور دوسری بات جو سوال میں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کہ یہ لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ کفریہ معنی پر مشتمل ہے، کہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمت، جہت ثابت ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، یعنی جگہ میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ سمت سے، جہت سے پاک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے ہر جگہ موجود ہوئے کہ لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ مزید تفصیل کے لیے امیر سنت کی بہت پیاری کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، آپ نے اس میں عقائد کے حوالے سے
کہ اللہ کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء کرام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور بہت سارے مطلب اس میں جو ہے وہ ایمان و کفر کے حوالے سے معلومات جمع کی ہیں، تو وہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اس میں اس بارے میں تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر جگہ موجود ہے کہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ رہی بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ تو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ اب اس حاضر و ناظر سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں موجود ہیں، اپنے جسم پاک کے ساتھ اپنی قبر انور میں موجود ہیں، اور تمام کائنات جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ تمام کائنات کی طرف نظر فرمائے ہوئے ہیں، اپنی قبر انور میں موجود ہیں اور تمام کائنات کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ حاضر و ناظر ہیں۔ اور اللہ عز و جل نے آپ کو اتنا اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ جب جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک سے زیادہ مقامات پر جانا چاہیں تو بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا، جیسا کہ واقعہ معراج میں ہمیں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں موجود ہیں، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مسجد اقصیٰ میں بھی موجود ہیں، پھر آسمانوں پر بھی ملاقات ہو رہی ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ مقامات پر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن اپنے قبر انور میں موجود ہیں اور تمام کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہر جگہ ہی موجود ہیں، جیسے بعض لوگ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، تو جب یہ ہر جگہ موجود ہیں تو پھر ان کا امام نماز کیوں پڑھاتا ہے، پیارے آقا کیوں نہیں امامت فرماتے؟ تو یہ غلط فہمی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ اپنی قبر انور میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اختیار عطا فرمایا کہ آپ ایک وقت میں جتنے مقامات پر جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ کہ کیا یہ بات درست ہے کہ نماز کے بعد دعا نہ مانگنے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ سوال یہ کیا کہ نماز کے بعد دعا نہ مانگنے سے نماز قبول نہیں ہوتی، تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے بہت فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، اور اس کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ بندہ اپنے رب سے دعا مانگے، کثرت سے دعا مانگے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کثرت سے دعا مانگی اور اپنی امت کو بھی اس بات کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ یوں ہی نماز کے بعد دعا مانگنا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے، اولیاء کرام علیہم الرحمہ سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں اس دعا کو قبول کروں گا۔ خاص نماز کے بعد دعا کرنے کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو کوشش کرو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفاسیر میں مفسرین کرام نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہاں مراد نماز ہے، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے حضور دعا کرو۔ اسی طرح نماز کے بعد دعا کرنا یہ قبولیت کا وقت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کس وقت دعا مانگی جائے کہ قبول ہوتی ہے، یعنی کون سے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، رات کے آخری پہر
رات کے آخری حصے میں دعا مانگو کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور آگے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جب ہم نماز سے فارغ ہو جائیں، فرض نماز پوری کر لیں، تو اس کے بعد دعا مانگیں کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اسی طرح ابھی ماہ رمضان کے دن چل رہے ہیں، تو روزہ جب کھل جاتا ہے، روزہ دار روزہ افطار کر لیتا ہے، تو روزہ افطار کرنے کے بعد دعا مانگی جائے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کھانے پینے میں لگے رہیں، بلکہ آپ روزہ افطار کریں، بسم اللہ پڑھ کے کھجور پانی سے روزہ کھولیں، روزہ افطار کرنے کے بعد اس کی دعا پڑھ لیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد آپ دعا مانگیں۔ بھلے طویل دعا نہ مانگیں، یہی دعا مانگ لیں، مالک والا میری مغفرت فرما، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، مجھے دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، مختصر دعا مانگ لیں، دعا مانگیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس دعا کے بعد پھر آپ کچھ کھا پی لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے روزہ کھولا، آپ دعا کی ہے ہی نہیں، اب آپ کھانے پینے پہ لگے نا، کہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح سحری کرنے کے بعد دعا مانگی جائے کہ یہ بھی قبولیت کا وقت ہے، کہ جب آپ سحری کر چکے دعا مانگیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور ہمارے ہاں جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے کہ جیسے فرض نماز پوری ہوتی ہے، امام صاحب اجتماعی دعا کرتے ہیں، امام صاحب دعا کرتے ہیں، باقی سارے جو ہے وہ نمازی جو ہے امام صاحب کے ساتھ دعا میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ اجتماعی دعا مانگنا بھی جائز ہے۔ اس کے بھی جو ہے وہ فضائل احادیث مبارکہ میں روایات میں موجود ہیں۔ لیکن جب اجتماعی طور پر دعا مانگی جائے یا نماز کے بعد، جیسے اہل سنت کی مساجد میں یہ رائج ہے کہ نماز کے فوراً بعد ذکر کیا جاتا ہے، تو جہاں اجتماعی طور پر ذکر کیا جائے، اجتماعی طور پر دعا مانگی جائے، تو وہاں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اتنی بلند آواز سے ذکر دعا نہ کی جائے کہ جو پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، کہ جن کی بقیہ رکعتیں رہ گئی ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو تشویش ہو، ایسا نہ ہو، اتنی بلند آواز نہ رکھی جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے نماز کے بعد دعا نہیں مانگی، نماز پڑھ لی دعا نہیں مانگی، تب بھی وہ اس کی نماز قبول ہوگی، لیکن دعا مانگنے کی جو فضیلت تھی وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی، اس سے اس کو محرومی ہوگی۔ لیکن اس دعا نہ مانگنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز قبول نہ ہو۔ جیسا کہ سوال کیا گیا کہ اگر نماز کے بعد دعا نہ مانگی جائے تو کیا نماز قبول نہیں ہوگی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے نماز درست انداز سے پڑھی ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو قبول فرمائے، لیکن دعا نہ مانگنے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز قبول نہ ہو۔ لیکن دعا مانگنی چاہیے کہ اس کی فضیلت بھی آئی ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے۔ اب نہ مانگنے کی صورت میں کیا ہے؟ محرومی ہے کہ ایک بندہ فضیلت سے محروم ہوگا، ایک دعا کی قبولیت کا وقت تھا، اس نے وہ وقت کھو دیا، اس سے وہ محروم رہ گیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال یہ کیا گیا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو یہاں مغز سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی شرح بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دعا عبادت کا اعلیٰ رکن ہے۔ جس طرح مغز کے بغیر چھلکے کی کوئی قدر نہیں، اگر مغز نہ ہو تو چھلکے کی قدر نہیں، مغز نہ ہو تو ہڈی کی کوئی قدر نہیں، اگر اس کے اوپر گودا نہ لگا تو ہڈی کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اگر چھلکا ہے اس پر گودا وغیرہ نہیں لگا تو چھلکے کی کوئی قدر نہیں۔ تو جس طرح یہ مغز کے بغیر ہڈی کی قدر نہیں، گودے کے بغیر چھلکے کی قدر نہیں، اسی طرح دعا کے بغیر، خالی دعا کے بغیر عبادت کی قدر نہیں، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی عاجزی کرنا، اللہ کی بارگاہ میں بندہ انتہائی عاجزی اختیار کرے، اس کی انتہائی عظمت کا اظہار کرے، اور دعا میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ انتہائی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ مالک و مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میرا فلاں کام بن جائے، یعنی اس کی ساری لو اللہ کی بارگاہ میں لگی ہوئی، اور وہ اپنے آپ کو بالکل اللہ کی بارگاہ میں گرا دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ دعا عبادت کا مغز ہے، اس سے مراد یہ کہ دعا عبادت کا اعلیٰ رکن ہے۔ اچھا، دعا کی اہمیت اپنے اندر اجاگر کرنے کے لیے مکتبۃ مدینہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے فضائل دعا۔ اس کتاب کو آپ خرید کر پڑھ سکتے ہیں، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر دعا کے فضائل موجود ہیں،
کس وقت دعا مانگی جائے وہ وقت اس کے اندر موجود ہیں، کون سے مقامات ایسے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، ان مقامات کا ذکر ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ، ان کی یہ کتاب ہے فضائل دعا، اور اس پر حاشیہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا موجود ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھیں گے تو دعا کی فضیلت ہمارے اندر مزید پیدا ہوگی کہ ہمیں جو ہے وہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، واٹس ایپ کے ذریعے ہی ایک سوال یہ بھی آیا کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد سجدہ کرنا منع ہے، تو اس سے کیا مراد ہے، اس کی مزید وضاحت فرما دیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فجر کے پورے وقت میں فجر کی سنتوں کے علاوہ اور کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فجر کے پورے وقت میں فجر کی سنتوں کے علاوہ کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد، عصر کے فرض ادا کر لینے کے بعد جب مکروہ وقت آتا ہے سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے، اس وقت تک نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ تو فجر اور عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن جو نفل نہ ہو، واجب ہو، تو وہ نماز اس وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب آپ فجر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا چاہیں تو قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ قضا نماز نفل نہیں ہے بلکہ یہ تو واجب ہے، آپ کو تو قضا کرنی ہے، آپ پر لازم ہے، تو یہ نفل نہیں ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد سجدہ کرنا بالکل منع ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس وقت سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، کہ سجدہ تلاوت یہ واجب ہے، یہ نفل نہیں ہے۔ تو اب اگر کسی نے فجر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کیا، عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کیا، تو یہ کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ البتہ سجدہ شکر کرنا یہ منع ہے، کہ سجدہ شکر ہے یہ نفل نماز کے حکم میں ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد سجدہ شکر نہیں کر سکتے، البتہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، کہ یہ نفل نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر کوئی شخص بقروض کو اپنا قرض معاف کر دے تو کیا اس سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ سوال یہ ہوا کہ مقروض کو قرض معاف کر دینے سے کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ پچھلے سلسلے میں ہم نے اس پر تفصیلی کلام کیا تھا کہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے بنیادی طور پر 2 شرائط ہیں۔ جب یہ 2 شرائط پائی جائیں گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے زکوٰۃ کی نیت کرنا، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ زکوٰۃ کی نیت کرے۔ اگر کسی نے رقم دے دی، کوئی سامان دے دیا، اب وہ جو شریف فقیر تھا اس نے اس کو خرچ بھی کر لیا، اب وہ بعد میں نیت کر لیتا چلو میں نے اس کو دیا تھا، میں اس کو زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں، اب وہ استعمال کر چکا ہے، ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ دیتے وقت اس کی زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی۔ تو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہو کہ میں یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ اچھا، زکوٰۃ کی نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، دل میں ارادہ ہو کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، زبان سے کہنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری شرط زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے وہ یہ ہے کہ جو شرعی فقیر ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم کا یا سامان کا مالک بنا دیا جائے، وہ مالک بن جائے، مالک بنانا ضروری ہے۔ اب آپ کا کسی پر قرضہ نکلتا ہے، اب وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ چلیں میں اپنا قرض زکوٰۃ کی نیت سے معاف کر دیتا ہوں، کہ میں نے اس کو قرضہ معاف کر دیا۔ یہاں پر آپ نے قرضہ معاف کر دیا لیکن اس کو مالک نہیں بنایا، یہاں پر مالک بنانا نہیں پایا جا رہا، تو اس طرح قرضہ معاف کر دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ قرضہ معاف ہو جائے گا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور قرض کی بھی وصولی ہو جائے، تو اس کا طریقہ علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ جو ہے وہ رقم لے کر مقروض کے پاس جائیں جس نے آپ کو قرضہ دینا ہے،
اور آپ زکوٰۃ کی رقم کا اسے مالک بنا دیں، اس کے قبضے میں وہ رقم دے دیں کہ بھئی یہ میں نے آپ کو دی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو رقم دے دی، جیسے اس نے قبضہ کیا آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب آپ اس سے اپنے قرضہ وصول کریں گے، بھی آپ نے میرا قرضہ دینا ہے، مجھے میرا قرضہ دے دیں۔ اب وہ جو آپ کو رقم لٹا رہا ہے یہ آپ کا قرضہ ادا کر رہا ہے، کہ اس نے تو آپ کا قرضہ دینا تھا، وہ آپ کا مقروض تھا، اس پر تو لازم تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے آپ کا قرضہ ادا کرے۔ آپ نے جب اس کو رقم کا مالک بنایا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب وہ رقم اس کی ہو گئی۔ اب آپ نے اپنے قرضے کا تقاضا کیا، اس نے آپ کو وہ رقم واپس کر دی، تو یہ آپ کا قرضہ لٹا رہا ہے، تو اس طرح وہ رقم بھی آپ کے پاس آ گئی، آپ کو قرضہ بھی مل گیا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، کہ یہ دونوں شرطیں یہاں پائی گئیں کہ آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو مالک بنا دیا۔ ورنہ اگر آپ اس طرح کیے بغیر اس کو قرضہ معاف کر دیں تو اس طرح قرضہ معاف کر دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔